10 ذی الحج کو پڑھی جانے والی سب سے افضل تسبیح، جس نے ذی الحج کو یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج اور 70,000 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد، یہ آواز جب 10 ذی الحج کے صبح سویرے گونجتی ہے تو دل لرز جاتا ہے، روح جھوم اٹھتی ہے اور آسمان کی فضا رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھر جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ سال کا سب سے عظیم دن ہے، ایسا دن جو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہے، ایسا دن جسے قرآن نے قسم کھا کر بیان کیا، ایسا دن جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم کا دن قرار دیا، اور ایسا دن جو جمعہ مبارک بھی ہو اور اس کی عظمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ایسے دن میں اللہ کا خاص ذکر، ایک خاص تسبیح زبان پر جاری ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ زبان پر آنے والی تسبیح جو انسان خود چنتا ہے بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ خود چن کر اپنے بندوں کی زبان پر جاری فرماتا ہے۔ 10 ذی الحج جمعہ کے دن جس کی زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جائے گی وہ سمجھ جائے کہ یہ تسبیح اللہ نے خود جاری کی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ خود چاہتا ہے۔ یہ تسبیح نصیب والے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، اور پھر زمین والوں سے بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ 10 ذی الحج یوم الخرج جمعہ کے دن بابرکت کے حوالے سے ایک خاص تسبیح پڑھنے والے کے لیے ہے، جس کے منہ پر اللہ تعالیٰ خود یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جس سے انسان اپنی خواہشات اور حاجات اور تمام تمنائیں پوری کروا دیتا ہے۔ تو اس خاص تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس تسبیح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، اس خاص تسبیح کو آپ نے اپنے عزیز رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، کیونکہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ذکر کسی عام دن کی بات نہیں، یہ الفاظ کسی عام لمحات کے نہیں، یہ وہ تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی زبان پر جاری فرماتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پیچھے رب کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اچانک صبح فجر کی بات کی یا کسی خلوت میں یا قربانی کے دن کے سناٹے میں، جب سب لوگ دنیا کے بکروں، جانوروں، تہواروں اور مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، تب کسی بندے کی زبان پر اگر یہ تسبیح آ جائے تو وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ الفاظ کہاں سے آ گئے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جس اللہ اپنے قریب کے لیے چنتا ہے۔ 10ویں ذی الحج کا دن، یوم الخر یعنی قربانی کا دن، اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب ترین مال کو قربان کرنے کا دن، اور جمعہ ہفتے کا سب سے افضل دن، سید الایام مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن، یہ دونوں توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ذکر و تسبیح کے ذریعے انسان دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ قبول ہو جاتی ہیں۔ ایسے دن میں اگر کوئی بندہ اللہ توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ذکر و تسبیحات کے ذریعے انسان لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے الفاظ میں مشغول ہو جائے تو وہ در حقیقت زمین پر بیٹھا ہوتا ہے مگر آسمانوں میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو تسبیح آج کے دن زبان پر جاری ہو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ رب کی طرف سے رحمت، سکینت اور ہدایت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ایسی تسبیح خود بخود نہیں آتی، یہ اللہ کی محبت کا محضر ہوتی ہے، اور یہ وہی پڑھتا ہے جسے اللہ خود چاہے، جسے اللہ چن لے، جس کے دل نرم کر دے، جس کے دل میں نور ڈال دے، جسے اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ نصیب والوں کی پہچان ہے کہ وہ 10 ذی الحج جیسے عظیم دن کو محض گوشت اور قربانی تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی دنیا کو اللہ کے حضور قربان کر دیتے ہیں۔ اس دن کی تسبیح نجات کی کنجی نہیں بلکہ قرب الہی کی سیڑھی ہے۔ جب زبان پر اللہ اکبر آ جائے تو سمجھو دل سے دنیا کی بڑائی نکل گئی، جب الحمدللہ نکلے تو سمجھو شکر گزاری کا دروازہ کھل گیا، جب سبحان اللہ ادا ہو تو سمجھو بندہ اللہ کی قدرت پر ایمان لا چکا، جب لا الہ الا اللہ کہہ چکا تو بندہ شرک اور کفر کے دائرے سے باہر آ چکا، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پر آ جائے تو سمجھو کہ بندہ مکمل طور پر اللہ کے سہارے پر آ چکا ہے۔ یہی 5 تسبیح اس دن کی خاص نشانی ہے۔ جس کے چہرے پر، جس کے مبارک زبان پر یہ تسبیح آ گئی تو وہ تسبیح آسمانوں کو لرزا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، فرشتے جھک کر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ 10ویں ذی الحج کی صبح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور ان بندوں کو خود یاد کراتا ہے کہ اس کی یاد میں مشغول رہو۔ اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لی
تو اللہ کی طرف آپ مائل ہو جاؤ گے، زبان پر تسبیح خود بخود آ جائے گی، تو سمجھ لیجیے اللہ کا خاص بندہ بن چکا ہے اور آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ کیا یہ کم سعادت ہے کہ ایک بندہ خاص قربانی سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش کرے؟ کیا یہ کم درجے کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے دل کی آسائشوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف اپنے دل کو محبوب ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ نہ، یعنی نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، جس دن جن کو اللہ چن لیتا ہے، تو ناظرین آپ نے 10 ذی الحج کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تب بھی پڑھ سکتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے نماز ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اگر جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے تسبیح کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ایک مرتبہ ثواب کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اس کی تلاوت ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے ہر مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے کلمے کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور پاکی کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور جو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکی کو سمجھنے کی قوت نہیں مگر اللہ بلند و برتر کی مدد سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر تسبیح کی آپ کے پاس موجود نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان سے گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ تعداد میں کمی پیشی بالکل نہ ہو۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جند سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے کسی بھی ابتدا کرو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 بار کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ ان کلمات میں سے تسبیح فاطمہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ آپ فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے اذکار کرتے ہیں جیسا تیسرا کلمہ تو فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمت ان پر سایہ کرتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر اپنی خاص مجلس میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، میزان میں بھاری، زبان پر ہلکا، الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کا شکر، جنت کا خزانہ، لا الہ الا اللہ توحید کے اعلان، جنت کی کنجی، اللہ اکبر اللہ کی عظمت، مرتبہ لا حول ولا قوت جنت کا خزانہ، غم اور مشکلات کا حل۔ تو آپ نے یہ تسبیح اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 ذی الحج جمعہ کے دن یعنی یوم الخر کے دن تمام صدقے اور قربانی کا اذکار قبول فرمائے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، تنگ دستی کو دور فرمائے۔ تو آپ نے اس برکت دن میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اس بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو 10 ذی الحج جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کے دلوں میں اپنے محبت ڈال کر ان کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہماری کی گئی عبادات کو قبول فرمائے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ ہم تیرے گناہ گار، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہم گناہ گاروں، سیاکاروں، بدکاروں، تیرے احکام کے نافرمان، تیرے ناشکرے، تیرے معبود، تیرے نام لیوا بندے، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہماری گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے پر سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت دے۔ اے اللہ، ہم نے تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے میں حبیب محمد مصطفیٰ کے آداب پر چلنے والا بنا دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں ان کے پورے کر دے، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے نصیب کر دے۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔